رضا، میں بھی آپ کے پروگرام سے پہلے سن رہی تھی ولی نصر کو، جو ایرانی نژاد امریکن اسکالر ہیں۔ ایران کی اسٹریٹجی پہ انہوں نے ابھی ایک گرینڈ اسٹریٹجی پہ بھی ایک کتاب بھی ان کی نئی آئی ہے، بڑی بڑھیا زبردست کتاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ بغیر کتاب کو پڑھے ہوئے اس پہ کامنٹری کر رہے ہیں، لیکن خیر وہ ایک اور بات ہے۔ دیکھیں، ان نے بھی ایک بات کہی ہے جو کہ بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ رجیم چینج کے لیے کہ خواہش مند جو ہیں، اسرائیل ہے یا ویسٹ ہے، امریکہ ہے ڈیفینیٹلی، تو اس طریقے سے کانفلکٹ میں تو اتھارٹیرین گورنمنٹس جو ہیں، مطلب کہ یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملا رجیم ہے ایران میں، یہ بھی اتھارٹیرین ہے، لیکن اتھارٹیرین گورنمنٹس کبھی بھی ویکن نہیں ہوتی کانفلکٹ سے، ہوں بلکہ ان کو مزید وہ ملتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تھپکی سی ملتی ہے۔ لوگ دیکھیں رژیم کو ناپسند تو کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں ایران میں، لیکن یہ ہے کہ جب باہر سے حملہ ہوتا ہے تو لوگ وہ بھی پسند نہیں کرتے، بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو میرا نہیں خیال میں کہ انلیس کے بوٹس آن گراؤنڈ ہوں، ان کو اٹھا کے جسے کہتے ہیں نا کہ باہر کیا جائے۔ ابھی تک جو اسرائیل کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے، دیکھیں، دو اسٹریٹجیز کا میں ذکر کروں گی۔ ایک ہے اسرائیل کی اسٹریٹجی۔ ہوں اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جی ان کے ایک تو نیوکلیئر آرسنل جو ہے، جو نیوکلیئر انریچمنٹ کی فیسلٹیز جو ہیں ان کو ختم کیا جائے، جو کہ نہیں ہو پائیں، مطلب کہ اتنی اسٹرائکس کے باوجود جو ٹارگٹ ہے وہ نہیں کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے رژیم کو کمزور کریں، چن چن کے ان کے جو کرٹیکل لوگ ہیں، مطلب کہ ان کے ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ ایران کا، اور بہت سارے جو گورنمنٹ میں لوگ کمانڈرز ہیں نیوکلیئر امپورٹنٹ، سائنٹسٹ جی کمانڈرز، نیوکلی سائنٹسٹ، ان کو مارا جائے۔ بنکرز میں وہ تھے، اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ کوئی ظاہر ہے، یہ ہمیں ایک اور چیز کا حوالہ دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اکانومی کمزور ہو تو اندر سے لوگ بک وک بھی جایا کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل آپ سے میری بات لیکن بھی ہو رہی لیکن ہے، آج جی کا نیٹ ورک جو ہے وہ اسی لیے بنا ہے، جی معاشی جو جی، لیکن اس کے باوجود کوئی یوں جب تک کہ وہ ظاہر ہے داخل نہ ہو، چینج نہ کرے، اور کانفلکٹ کے بعد جو بھی رژیم آتی ہے وہ خود بہت کمزور ہوتی ہے، اس کو وہ والی رائٹ سپورٹ ملتی نہیں ہے، مطلب کہ ایک شدید انسٹیبل ایران اگر رجیم چینج زبردستی ہوئی تو اس سے ایمرج کرے گا۔ دوسری جو امریکہ کی اسٹریٹجی ہے، دیکھیں امریکہ میں میرا آپ کے ٹیم کے ممبرز کا خیال ہے کہ امریکہ بھی ابھی کوئی حملہ شملہ کرے گا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے نیتن یاہو کو کرنے دے رہا ہے، یہ کھیل کھیلنے دے رہا ہے کہ ابھی شاید کوئی ٹرمپ کا بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جی میں اس میں انوالو نہیں ہوتا، لیکن ان کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اپنا یہ کام دکھائے، اور اس صورت میں جو ویکن ہوگا اندر سے ایران، تو اس سے جب آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ آئیں تو اس سے ظاہر ہے ایران کی پوزیشن جو ہے نیگوسیٹنگ پوزیشن، اس میں فرق پڑے گا۔ وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ بوٹس آن گراؤنڈ کی مجھے پاسبلٹی کم لگ رہی ہے، ٹھیک کیونکہ بہت زیادہ اس میں اور اپنے خطرے بہت سارے ہیں۔ آ، صحیح آپ نے بات کی رسپانس کی، تو دیکھیں ایران کے پاس وہ والی ملٹری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنی کہ اس کی ہے، جو کہ ظاہر اسرائیل ہے اسرائیل کے پاس ہے۔ وہ اپنے میزائل سے جوابی حملے کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ آ، دونوں کا ملیٹریلی مقابلہ نہیں ہے، ایران اور اسرائیل کا، نہیں بالکل لیکن جس قسم کی پبلسٹی کر رہا ہے اسرائیل کہ جی ہوں یوں حملے ہو رہے ہیں اور وہ حملے ہو رہے ہیں، یہ اگین پارٹ آف نیریٹو بلڈنگ ہے، کیا ہے ٹھیک لٹے گئے مارے گئے، یہ دیکھو یہ اٹیک یوں ہو رہا ہے ٹیل اویو پہ، اور اس طرح سے۔ تو اپنے ایک تو جو
حامی ہیں، اپنے سپورٹرز ہیں دنیا میں، ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے خطرے میں ہیں ایران کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر ایک مسٹر سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو جوابی کارروائی ہے جس میں جا کے آبادی پہ پڑتا ہے، جب بھی کوئی میزائل پڑتا ہے اور اس کی جب آپ پبلسٹی کرتے ہیں، یہ نیریٹیوز کی وار جو ہے، مطلب کہ جو نئی وار ہے نا، اس میں ایک نیا ایسپیکٹ اب یہ ہے کہ اس میں برابر میں بین بین نیریٹیوز کی وار بھی چلتی ہے. مطلب کہ جو وارز ہم نے ایک زمانے میں دیکھی ہیں اپنے خطے میں، اس میں مطلب کہ جنگ ہوتی تھی، بمباری ہوتی تھی، اس کے بعد خبریں اخباروں میں چھپتی تھیں، ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہمارے پاس ہوتا تھا، ادھر جی کبھی آ گئی ہلتی جلتی خبر. اب جو ہے ایگریسولی یہ ملٹریز کو یہ اندازہ ہوا، اسپیشلی جو کہ اسرائیلی ملٹری ہے، اس نے تو یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ وہ اپنے ہاں لے کے آئے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اوسلو ایکارڈز کے بعد کی بات ہے، یا اس زمانے کی، کہ ان کو اندازہ ہوا کہ جناب اپنی پوزیشن طاقتور کرنے کے لیے نیریٹو کی وار ویج کرنا کتنا ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی وہ پبلسٹی ہے کہ ٹیل اویو پہ حملے کی، ظاہر ہے ایک طریقے سے وہ بینیفٹ کرتا ہے ایرانی کمانڈرز کو بھی کہ دیکھو جی ہم یہ تیر مار رہے ہیں، لیکن ایران کے کیس میں ان کا ایئر ڈیفenس جو ہے وہ کام ظاہر ہے نہیں کر رہا، نہیں کرا. ان عائشہ کی وہ میں پوزیشن نہیں ہے. اور ایک آخری پوائنٹ دیکھیں، آپ کے ٹیم کے شاید کچھ ممبرز ان کا خیال ہے کہ جی ایران کے پاس ایک پاسبلٹی تھی کہ چائنا سے ویپنز ایکوائر کرتا، لیکن انہوں نے نہیں کیے، شاید اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک زمانے میں انڈیا کو نہیں چاہا ناراض کرنا، اس لیے نہیں لیا. میں سمجھتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جس وقت انڈیا سے وہ ہتھیار نہیں، سوری، چائنا سے ہتھیار نہیں لے رہے تھے، تو چائنا سے آپ کو میں یاد کراتی چلوں، چند سال پہلے چائنا نے سی پیک سے بھی ایک بڑا پروگرام $400 بلین کا اناؤنس کیا تھا ایران کے لیے. ایرانی تہران کی جو میٹرو ہے وہ چائنا نے بنائی ہے. پرابلم یہ ہے ایکوزیشنز کا کہ امریکن سینکشنز کی وجہ سے آن ایران بہت ساری کمپنیز، انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ کے رہتی ہیں ایران سے کسی قسم کا کاروبار جی کرنے کے لیے. یہ بالکل. ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. ہم نے بھی نہیں کیا اس لیے کہ امریکن سینکشنز کے خطرے سے. اور ہم تو پائپ امریکن، لائن بنانا جی چاہ رہے تھے عائشہ، وہ جی جی جی، ڈبو دی امریکی وہ ڈر سے. وہ اس وجہ سے یہ بڑے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہیں ایران کے لیے رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے، یہ نہیں کہ ختم ہونے والے. بٹ گوئنگ بیک ٹو یور ارلیئر کوشچن، نہیں مجھے لگ رہا کہ امیجیٹلی کوئی رژیم چینج ہے، لیکن ظاہر ہے رژیم ہلے گی اپنی پوزیشن کو، اس وقت وہ ریویو بھی کر رہی ہوگی. ان کی بھی ہاں بھی ایک نیریٹو کی وار چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے، ان کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ بھائی یہ اور بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ان سے بات کی تو یہ کہا، لیکن انہوں نے پبلکلی بھی کہا ہے فارن منسٹر نے کہ بھائی اگر اسرائیل سیز فائر کرتا ہے اور ٹیبل پہ آتا ہے تو ہم بھی سیز فائر کر کے بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن رائٹ. یہ جو کانسٹنٹ، یہ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا نرمی ہے، وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ان کے جو ملٹری فیسلٹیز تو ایک طرف، مطلب یہ کہ ان کی پبلک فیسلٹیز، واٹر ریسورس، یہ وہ اس پہ حملے کر رہا ہے تاکہ جب ایک ڈومیسٹک فساد ہو اور لوگوں میں انتشار سا ہو تو شاید وہ پریشر